زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کا نام کیا ہے؟ حرکت. یعنی کہ عربی میں ہم زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، اگر زیادہ ہو تو پھر حرکات کہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو پھر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرکات ثلاثہ. تو گویا عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ بغیر کسی حرکت کے نہیں ہوتا. تو ان کے مختلف نام ہیں، عربی میں نام مختلف. پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور زبر کو جو کہ لائن کے حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں، اور زیر کو جو کہ لائن کے یا لفظ کے نیچے ہوتا ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ایک بات یہاں تک. دوسری بات میں نے قاعدے کے حوالے سے بتائی تھی آپ کو، کہ قاعدہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں، یہ جو تین حرکات ہیں ان کا جو ساؤنڈ ہے، ان کی آواز ہے، وہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ضمہ عربی میں پیش کو کہتے ہیں اور ضم سے ہے، ضمہ ضم سے بنا ہے. ٹھیک ہے، ضم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملانا. تو آپ سب سے پہلے جب پیش پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو ملاتے ہیں، ہونٹوں کو ملا کے پھر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے ضمہ کہتے ہیں. مثلا آپ با پیش بو، پہلے آپ ہونٹ ملائیں گے، پھر ان کو گول کریں گے، پھر ان کو پڑھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ کہ پہلے آپ ہونٹ ملائیں، ہونٹ ملا کے پھر ان کو گول کریں، گول کر کے ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پیش کو پڑھنے کا طریقہ، پیش کو پڑھنے کا طریقہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ زبر، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ادھر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح کا مطلب، فتح یفتح کا مطلب کھولنا. تو زبر کو دراصل آپ پڑھتے ہیں کہ منہ کھول کے پڑھ دیتے ہیں بس. مثلا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا. تو یہاں آپ بالکل کسی بات کا بھی جو ہے وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہونٹ کو ایسے بنانا ہے یا منہ کو ایسے بنانا ہے. جیسے ہی آپ کوئی لفظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی کوئی لفظ آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو کھول کے، منہ کو کھول کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا. تو یہ تو ہو گئی بات زبر کو پڑھنے کے حوالے سے. اور آخری حرکت کا نام ہے زیر، جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے کسر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا. تو گویا زیر آپ ایسے پڑھتے ہیں جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ نیچے کو گرتی ہے، آپ اس طرح پڑھتے ہیں. مثلا بازر بی، تازر تی، سازر سی، جیم زبر جینزر جی، حاضر ہی، حاضر خی. تو یہاں اس طرح مطلب آپ کو پڑھتے ہوئے اس تین حرکات کو ایسے پڑھنا چاہیے. ضمہ جو ہے یعنی کہ پیش کو آپ ایسے پڑھیں کہ ہونٹ ملا کے پھر ان کو گول کر کے ادا کریں. اور دوسرا زبر آپ صرف منہ کو کھول دیں اور منہ کو کھول کے اس کو ادا کر دیں، پڑھ لیں. اور زیر جو ہے یعنی جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ جیسے کوئی چیز نیچے گر رہی ہے، مثلا بازے بھی، تو ایسے اس کو آپ ادا کریں گے. ایک تو یہ ان کی ساؤنڈز کی بات ہو گئی. تو دوسری بات میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ تین باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تین باتوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. تین باتوں میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جس پر بھی کبھی کسی پر بھی زبر زیر پیش ہو تو آپ اس کو کبھی بھی لمبا کر کے نہ پڑھیں. زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا کر کے نہ پڑھیں، کبھی اس کو دراز نہ کریں، لمبا نہ کریں. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو زبر اور زیر اور پیش ہے اس کو آپ نے مثلا بغیر کسی لمبائی کے اس کو ادا کر دینا ہے. مثلا ہم نے کہا تھا با زبر با، ٹھیک ہے، سین زبر سا نہیں پڑھیں گے، شین زبر شا نہیں پڑھیں گے، صاد زبر سا نہیں پڑھیں گے. جسٹ آپ پڑھیں گے صاد سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، جسٹ سمپلی. اوکے. سو دوسرا رول جو قاعدہ وہ یہ تھا کہ آپ ان کو پڑھتے ہوئے مجہول نہیں پڑھیں گے. مجہول سے کیا مراد؟ سین زبر سے، یا پھر شین زبر شے، بے زبر بے، تے زبر تے، سے زبر سے. دوسرا رول. اور تیسرا قاعدہ اور رول یہ ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے کبھی بھی جھٹکا نہ دیں. سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا. اوکے.
تو یہ تو ہو گیا قرآن کی ریڈنگ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کی تھی وہ یہ ہوگی قریب کی چیز کی طرف، تو اس کے لیے ہم حاضہ لگاتے ہیں، تو اس کا ہم نے پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ تو دوسری بات یہ کی تھی کہ جب بھی آپ ایک تو حاضہ لگائیں گے اور حاضہ کے ساتھ ساتھ آپ وہ لفظ لگائیں گے جس کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں، مثلا کتاب وہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کتاب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمپلی حاضہ کتابن، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح جو ہے وہ مطلب آپ اس کو پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ سوال کرنا چاہیں عربی میں تو سوال کے لیے ماں لگائیں گے، کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ ماں لگا دیں، جیسے حاضہ ہے، حاضہ کے شروع میں لگا دیں، تو ماں کا مطلب ہے کیا اور حاضہ کا مطلب ہے یہ، تو کیا ہے یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سادہ سے اور سمپل سے انداز میں یہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ عربی زبان میں جب آپ کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں، آپ وہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اپنا مائک آپ آن کریں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ میں سے جواب دیں گے، مثلا دیں گے یا کوئی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی دینا چاہیں تو مثلا یہ یہاں پہ ہے ما حاضہ، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ما حاضہ، هذا مفتاح. حاضہ، مفتاح. شاباش، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے ما حاضہ، هذا كتاب. حاضہ کتاب، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، میری توقع سے بڑھ کے آپ اچھا جا رہے ہیں۔ اچھا، ما حاضہ، هذا هذا باب. قلم. نو، یہ نیچے یہ دیکھیں ذرا، میں باب. یس یس، گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ممتاز، جید، احسنت۔ ما حاضہ، هذا هذا بيت. بيت. حاضہ بیت، ما حاضہ هذا كرسي. کرسی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو سوال ہے کہ پہلا سوال تو یہ تھا جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے بالکل بھی اور اس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، پہلا تو یہ تھا نا۔ اب دوسرا یہ کہ مجھے شک پڑ گیا ہے یہ گھر ہے یا مسجد ہے، تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کو استعمال کریں گے۔ جب آپ حمزہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز ہے کسی کے متعلق اس کے متعلق شبہ میں ہے، پتہ نہیں یہ چیز کون سی ہے کون سی نہیں ہے، تو اس سے آپ سوال کرتے ہیں۔ تو مجھے اب شک پڑ گیا ہے کہ یہ گھر ہے یا مسجد ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، حاضہ بیتن، نعم لا هذا بيت. ما هذا بيت. لا مسجد. لا 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 هذا مسجد. هذا لا، مسجد. ما حاضہ مسجد، ٹھیک ہے؟ لا هذا مسجد. لا کو الگ جملہ ہے، نشان پھر کوما ڈال کے آگے حاضہ مسجد۔ اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ پہلے پورا جملہ بول دیں، دوسرا طریقہ یہ کہ پورا جملہ بول دیں، آپ بول دیں لا ما حاضہ بیتن، نہیں یہ گھر نہیں ہے، حاضہ مسجد، مسجد. یہ سمجھ آئی بات کی مجھے چلیے جس میں صحیح ہے۔ کہا؟ یہی سمجھ آئی ہے سب کو جو میں نے آپ جی کو جی یس سر. سر جی ہاں، سر، یہ صحیح تھا یہ جملہ۔ یہ دو طریقے ہیں، میں نے کہا کہ ایک تو خالی آپ لا کہہ دیں پھر بھی جواب ہو گیا، اس کو تین طریقے ہیں، بیسیکلی جواب کے تین طریقے ہیں کہ آپ مطلب یوں آپ ایسے کرتے ہیں کہ مثلا کسی نے پوچھا یہ گھر ہے، آپ اکتائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں لا گھر نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ یس یہ سر. ہے کہ آپ اس کی تسلی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ فلان چیز نہیں ہے فلاں چیز ہے، تو آپ اس کے یہاں جو کیمرے کا سائن ہے نا جی آپ کا، اس کے ساتھ مائک کا آپشن ہے، وہاں کلک کریں۔ اچھا، تو اچھا خیر، اب بلال بھائی آپ خود ہی ہینڈل کرتے رہے، میں تو جواب دوں گا تو پھر وہ سبق میں ڈسٹریکشن ہو جائے گی۔ اچھا، تو ایک تو ہے کہ لا ختم ہو گئی بات جی، نہیں جی کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب دوسرا ہے کہ آپ اسے بتائیں گھر نہیں ہے فلاں چیز ہے، تو آپ کہیں حاضہ بیتن، تو ساتھ آپ کہہ دیں کہ لا ما حاضہ، لا حاضہ بیتن، حاضہ مسجد، لا حاضہ مسجد، لا حاضہ مسجد، سمجھ آئیے؟ لا حاضہ یس مسجد۔ سر. تیسرا جملہ یہ ہے کہ آپ اس کے شروع میں لگا دیں
لا لگائیں، پھر اس کے بعد لگائیں ما ھذا بیتن، لا ما ھذا بیتن، پھر اس کے بعد کہیں ھذا مسجد. پہلے آپ نے اس کا شک کلیئر کیا، نہیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے بعد کہا جو مثبت جملہ تھا کہ ہے کیا، آپ نے اس کو بتایا کہ ھذا مسجد. ٹھیک ہو گیا. تو جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تینوں طریقے سے آپ اس کا جواب دیں گے آپ، یا جو بھی آپ دینا چاہیں. ھذا مفتاح، لا لا ایک. دوسرا ھذا قلم لا. ھذا قلم. تیسرا لا محاذا قلم نو لا. یس ما هذا مفتاح لا ما ھذا هذا قلم مفتاح، لا ھذا ما قلم ھذا مفتاح ھذا قلم. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے. اگلا سوال ہے جی ھذا جی قمیص. نعم نعم ھذا قمیص یس. اس کی بھی دو طریقے ہیں، آپ نام کہہ دیں جملہ مکمل ہو گیا، یا پھر آپ پورا جملہ بول دیں. آپ ساتھ یہ کہہ دیں نعم ھذا قلم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یس ہے سر ھذا نجم. ھذا نجم. نعم 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 ھذا هذا نجم نجم نعم ھذا نجم. گڈ. سو اب اس کی بعد ہے اگلی، اقرا وکتب، لکھیے. اقرا لکھو، لکھ تو ایک مرد، سوری اقرا پڑھ تو ایک مرد، وکتب اور لکھ. اقرا پڑھ اور لکھ، یعنی کہ آپ نے یہ جو ہے وہ دو کام کرنے ہیں، اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنا چاہتا ھذا مسجد، ھذا مکتب، ھذا مسجد، ھذا قلم، ھذا سریر، ما ھذا، ھذا کرسی، ھذا بیت، لا ھذا مسجد، ما ھذا، ھذا مفتاح. ٹھیک ہے. اس کا اردو میں ترجمہ کرنا نا سر؟ جی میں اردو میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. ھذا نہیں اب میں کہہ رہی ہوں اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ خود سے لکھنا ہے نا؟ جی جی خود سے لکھنا ہے. جی جی سمجھ سے جی، جی یہ تمرین کمپلیٹ کرنی ہے. ہاں جی. اچھا یہ جو بلال صاحب ان کو بتائیں کہ کیا بتائیں بھائی، انہوں نے جو اسکرین شاٹ بھیجا ہے نا، انہیں کہیں جو کیمرے کے ساتھ جگہ ہے نا جہاں پہ وہ مائک کا نشان آ رہا ہے. استاد محترم وہاں پر کرنے سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا، لیکن اس اسکرین کو رائٹ پر سلائیڈ کرنے سے وہ وائی فائی سرکولر کا نشان آتا ہے، ایک آپشن آتا ہے، اس پر کلک وائی کرنے فائی سے آن کرے اس کو بتائیں. وائی فائی تو آن کر لینا بھائی. اچھا یہ آن کر کے ہاں جی ہاں جی چلیں، یا پھر اب یہ آن جو پھر آف ہو سکتا ہے. ہاں سر یہ کون ہے؟ اچھا بہرحال جی ٹھیک ہے. اب اگلی بات ہے، سوال ہے اگلا من. اچھا یہ جو من ہے یہ آتا ہے اصل میں تعارفی طور پر. آپ کسی شخص سے تعارف کرنا چاہتے ہیں، جی انٹروڈکشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ شخص کون ہے، وہ کون ہے، تو اس کے لیے آپ من لگاتے ہیں. من کے بھی دو ترجمے ہیں، ایک من کا ترجمہ ہے جو، ایک من کا ترجمہ ہے کون. ٹھیک ہے، کون. تو اب ہمارا جو فوکس ہے جو والے ترجمے پر نہیں ہے، اب ہمارا فوکس جو ہے وہ سوال پر ہے. جب آپ کسی سنگولر پرسن کے حوالے سے، کسی ایک شخص کے حوالے سے پوچھنا چاہیں آپ کون ہو، یا وہ کون ہے، یا یہ شخص کون ہے، تو اس کے ساتھ، یا پھر یہ ہو یہ سب کون ہے، سب کے لیے من ہی آئے گا. ایک ہو دو ہو، یاد رکھ لیں، ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو، ایک بات. دوسری مرد ہو عورت ہو مذکر ہو مؤنث ہو، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، ان سب کے لیے من ہی آئے گا جب آپ کسی سے تعارف کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں کہ یہ کون ہے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ایک ہو گیا من. ھذا کے متعلق تو آپ کو پتا ہے ھذا کے متعلق ھذا کا ترجمہ کیا ہے، اب تک ہم نے پڑھا. ھذا کا ترجمہ کیا ہے، یہ. ھذا کا ترجمہ کیا ہے، یہ. تو اب آپ اس کے ساتھ لگائیں گے من. تو کیا ترجمہ، من کا مطلب ہے کون، ھذا کون یہ کون، کون ہے، من کا مطلب کون، ھذا کا مطلب یہ کون ہے. من ھذا، یہ کون ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پوچھنا چاہیں کسی شخص سے کہ آپ کون ہو، تو اس کے لیے آپ لگائیں گے من انت.
من अंत, आप कौन हो? मन अंत मन अंत, ठीक है। तो अभी फिलहाल हाजा की प्रैक्टिस चल रही है, तो हाजा को इसमें इशारा से की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस रखें। अब एक बात, अगली बात ये समझें कि हाजा जो है वो आएगा, एक तो मन आ गया कौन के लिए, और हाजा यहाँ आया है, तो इस बात को आप समझें। जो अगली बात है वो ये, हाजा हमेशा उन चीज़ों के लिए आता है जो मुजक्कर हैं, या जिनके लिए हम मुजक्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के लिए हाजा आएगा, ठीक है, हाजा आएगा, ठीक है। मन हाजा, ठीक है। ये कौन है, मतलब जब मैं हाजा के साथ किसी से सवाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं किसी शख्स के मुतालिक या ऐसी चीज के मुतालिक जो बतौर मुजक्कर इस्तेमाल होती है उसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ गई है बात की? ये आ गई है सर। जी। अब सवाल देखेंगे, मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है? ये कौन है? तो हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर। डॉक्टर। जाहिर बात है, सवाल करने वाले ने आपसे जब सवाल किया तो उसे पता ही नहीं है क्या है, तो आपको पूरा जुमला बोल के उसका तारुफ करवाना पड़ेगा ना। नाम या ला नहीं होगा इसमें, ठीक है। नाम जैसे अरबी में एक अरबी का बड़ा तरीका है कि जब भी को बोले आप उसके जवाब में नाम कह दें या ला कह दें, इसका मतलब है आप अरबी आ रही है, तो ये नहीं है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, पूरा जुमला बोलेंगे। मन हाजा ये कौन है, तो आप इसके जवाब में कहेंगे हाजा तबीबुन, या जो भी आप तबीबुन। कि आप समझते हैं कि ये मेरे अब्बू जान है, तो आप कह दें हाजा अभी। या मेरा भाई है तो हाजा कह दें हाजा आखी, कोई भी मसलन। लेकिन आप हाजा उख्ती नहीं कहेंगे, हाजा तबीबतुन नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी कि बहन के लिए या वालिदा के लिए या कोई और किसी के लिए भी हाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके लिए अलग एक जो है वो इसमें इशारा आएगा, वो अभी आया नहीं इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है। उसके लिए अगली बात, हाजी ही लगेगा। जी उसके लिए हाजा ही लगेगा जी। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, फिर पढ़ते हैं। अच्छा जी, मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है? हाजा, हाजा वलदुन। वलदुन, ये बच्चा है। हाजा वलदुन, वलद कहते हैं बच्चे को, और उसकी जमा औलाद है। मन हाजा, हाजा, हाजा तालिबुन, मन हाजा ये कौन है? हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है, ये तालिब हाजा इल्म है, तालिब। तो वो इसकी जमा आएगी तुलबा, तालिब की जमा है तुलबा। हाजा, अब पहले सवाल था कि जब इल्म ही नहीं था ना, अब शख्सियत के मुतालिक सवाल था, किसी पर्सन के मुतालिक सवाल था, किसी जात के मुतालिक, किसी चीज के मुतालिक जो मुजक्कर थी, तो अब उसके मुतालिक शख्स के लिए बतौर खास ये मन आया है। तो अब ये है कि मुझे ये नहीं पता ये बच्चा है कि ये फिर वालिद है या फिर मर्द है, तो उसके लिए फिर हमने पहले जैसे पढ़ा था, जब किसी चीज के मुतालिक शक हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आ का इस्तेमाल करते हैं हाजा। जी। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आ का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे? आ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको शक है सामने वाला जो है वो बच्चा है या मर्द है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अहाजा वलदुन, क्या ये बच्चा है? जवाब दो दोनों तरह से हो सकता है। ला, हाजा हाजा रजुलुन, ये रजल। बच्चा नहीं है बल्कि ये क्या है? मर्द है। और इसके जवाब नाम से भी हो सकता है, ठीक है। यस। उसके बाद है मा हाजा, हाजा मस्जिदुन, मन हाजा ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है, ठीक है। हाजा कल्बुन, अरबी में कुत्ते को कल्ब कहते हैं, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। तो थोड़ा सा आप जहन में रखें, ये काफ कल्ब के साथ है, कल्ब के साथ है। तो अरबी में सिर्फ आप काफ को इसको थोड़ा सा मोटा कर दें तो कल्ब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माजरत वो नेट चला गया था जी। तो हम बात कर रहे थे, मैं एक गुजारिश कर रहा था आपसे कि अब अगर आप देखें कि कल्ब की जो काफ है आप उसको काफ पढ़ दें तो क्या बन जाए? उलट। तो अरबी में, अरबी जुबान में तलफ्फुज़ की अदायगी से आप समझिए कि कितना फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है तलफ्फुज़ की अदायगी दुरुस्त आप समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाजा कल्ब, डंडो। है कुत्ता है। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? तो सामने जो है कुत्ता नहीं था बल्कि क्या था? बिल्ली थी। आप कहते हैं ला, हाजा कित्तुन, कित्तुन अरबी के लिए सिनवर, कित्तुन,
اور ہرن یہ سارے استعمال ہوتے ہیں بلی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا لہذا قطن. نہیں یہ کیا ہے؟ بلی. ہاذا حمار یہ کیا ہے؟ گدھا ہے. ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو عربی کے لیے گھوڑے کے لیے حصان کا لفظ آتا ہے. نہیں، لا ہاذا حصان یہ کیا ہے؟ بلکہ گھوڑا. گھوڑا ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. اونٹ. ٹھیک ہے. تو ما ہاذا ہاذا دیکن یہ مرغ ہے. مرغ. دیکھیں مذکر ہاذا آ رہا ہے مذکر کے لیے. سمجھاری بات کی. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن یہ استاد ہے. ہاذا قمیصن کیا یہ رومال ہے؟ سوری ہاذا قمیصن کیا یہ قمیص ہے؟ لا ہاذا مندیل یہ کیا ہے؟ رومال ہے. تو تمرین آپ نے کر کے لانی ہے. خلاصہ اب آپ کے سامنے یہ ہوا کہ ہاذا کے متعلق اب یاد رکھیں. میں یہ لاسٹ میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہاذا کا، ہاذا کے متعلق 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک، ہاذا اس میں اشارہ ہے. اس کے ذریعے کسی کی چیز طرف اشارہ جب کیا جاتا ہے تو ہاذا کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس میں اشارہ ہے. نمبر 2 یہ اس میں اشارہ، یہ لفظ یہ ہاذا جو ہے یہ کا مطلب دیتا ہے. اور یہ جو ہے ہاذا یعنی کہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. ہاذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. تیسری بات سوری، ایک تو اس میں اشارہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا مذکر کے لیے. اب تیسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو ہے وہ ہوگا کس کے لیے؟ قریب کے لیے، دور کے لیے نہیں. اس میں اشارہ، اس کا پھر مکمل نام یہ ہوا اس میں اشارہ مذکر قریب. اس میں اشارہ مذکر قریب، یہ کہ وہ اس میں اشارہ ہے جو مذکر کے لیے اور قریب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یس سر. خلاصہ. ایک اگلی بات یہ جو ہم نے پڑھا کہ من، جب آپ کسی سے تعارف کرنا چاہیں، کسی شخص کے متعلق پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ماں نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ماں کا سوال، ماں کے ذریعے سوال ہوتا ہے چیزوں کے متعلق کہ میں یہ کیا چیز ہے. لیکن آپ کسی شخصیت کے متعلق آپ پوچھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو وہ من کے ذریعے ہوگا کہ من ہاذا یہ کون ہے. سمجھ آئیے؟ تو اس کے جواب میں مکمل جواب دینا پڑے گا. تو یہ آج کا سبق جی ہمارا مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ چند چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، یا سبق کے متعلق کو بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سر یہ تمرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمرین، مشق، ایکسرسائز. تمرین کا مطلب ہوتا ہے مشق، ایکسرسائز. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے جی ٹھیک ہے. یا انگلش میں جو ہے وہ سبق کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی پریکٹس کے لیے چند جملے دیے جاتے ہیں تو اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں. اسی لیے اس کو تمرین کہتے ہیں عربی میں. ویسے بھی جو ایکسرسائز کرتے ہیں کبھی اس کو بھی تمرین کہتے ہیں. جو آپ کبھی پارک میں چلے جائیں وہاں جا کے ایکسرسائز کریں تو اس کو بھی تمرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کا سوال ہو جی؟ ہاں سر صرف مذکر کے لیے یوز ہوگا تو اوپر آپ نے جو بتایا بلی کا وہ پھر بلا یوز ہوگا؟ ہاں وہ بلہ ہے جی، بلہ ہے، بالکل ایسی ہی ہے. وہ بتانے میں غلطی ہو گئی، وہ بلہ ہی ہے. یعنی کہ بلی ہم عام طور پر بلی بولتے ہیں، قطن بلہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی جی. اوکے شکریہ. تو اس کا یہ تمرین کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کا جو یہ عربی ہے، چند لوگوں کو آپ میں سے عربی سمجھ نہیں آتی، جو آپ کوئی اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے اس کو لکھ سکتا ہو تو لکھ کے ہوم ورک کر کے اس کی تمرین ہے اس کو حل کر کے گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ سارے اس سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ پڑھیں اس کی پریکٹس شروع کر دیں ابھی سے. آپ ایمی بس کسی چیز کو بولنا شروع کر دیں، ہاذا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جو ہے ایک کوشش کریں اس چیز کا نام آ جائے، دوسرا اس کے ساتھ ہاذا لگا لیں، پھر خود ہی سوال کر لیں، خود ہی جواب دے لیں. نہیں کوئی دینے والا تو یہ عربی زبان بولنے سے آتی ہے، پڑھنے سے نہیں آتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، مدارس میں کتنے سال عربی پڑھائی جاتی ہے؟ 7 سال، 8 سال، 6 سال. ٹھیک ہے. تو جو مدارس میں پڑھ رہے جی ہیں ان سے پوچھا جائے ان سب سالوں کے بعد کہ آپ کوئی عربی کا جملہ تو بولیں،
کو بات تو کریں عربی کی، تو انہیں وہ بھی نہیں آتی، تو کتنی پریشان کن بات ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کی پریکٹس نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو عربی میں اپنی زبان میں شامل بھی کریں، اس کو بولیں بھی، آپ ایک دوسرے سے کسی سے بھی پوچھیں، بات کریں، مطلب جو بھی آپ پوچھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو کوشش کریں حاضہ لگا کے کسی نہ کسی بہانے سے ان کو استعمال کریں جملوں میں بس۔ ٹھیک ہے جی۔